اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے شان خدا بتانا ہے جو میں نے یوٹیوب پر اسلامک میراکلز ڈالا تو اس میں کسی جگہ کی چادر ایسے اچھل رہی ہے، اطراف سے اچھلتے ہوئے میں نے احمد رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں دیکھا تھا آج سے 35 سال پہلے۔ جب میں نے کل یہ کرامت کے جیسا یا میراکل کی طرح جو دیکھا، اللہ کا معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، تو مجھے 35 سال 40 سال پہلے کا میرا واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ دیکھو، سرکار کی جو ہے تعریف ہو رہی تھی اس نعت میں، جو ہمارے مسلمان ارد گرد ٹھہر کر وہ جو ہے پڑھ رہے تھے کل والے یوٹیوب میں، اور چادر کو ایسے جھومتے ہوئے دیکھا گیا۔ میں جب الحمدللہ جوان تھا، وہ احمد رحمۃ اللہ علیہ ہنم کنڈے میں ہے، چوراستہ کہلاتا ہے وہ جگہ، اور وہاں ہمارے والد کے جو ایک مکان کی نشانی بھی ہے، عزیز منزل، جس میں میری بہن کے بچے رہتے ہیں، اور ایک حصے میں میرے بھائی کے بچے جو ہے گودام کے جیسا بنا دیے، کیونکہ وہ لوگ کپڑے کے بیوپاری ہے، ریڈی میڈ کا بزنس کرتے ہیں۔ تو عزیز منزل نیچے ہے، اوپر پہاڑ کے چھوٹے سا پہاڑ ہے، اس کے اوپر احمد رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے، جس میں نے وہ چادر کو جھومتے ہوئے چاروں طرف سے میں جا کر چیک کرا، کہیں اس میں سانپ بچھو تو نہیں ہے۔ باہر قوالی، ہمارے مبین صاحب قوال جو ہے گا رہے تھے قوالی، ان کی بدقسمتی ہے، اب وہ مرحوم ہے یا زندہ ہے نہیں معلوم، کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا، ان کے بارے میں کچھ معلوم تو نہیں ہوا۔ وہ ہمارے محلے کے تھے، اللہ اگر ہے تو حیات دے، اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو جنت دے، سارے مسلمانوں کو جنت دے، اور جو مسلمان خاتمہ بالخیر ہو۔ تو وہ قوالی گا رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ یہاں بھی ابھی جو میں نے چادر دیکھی جھومتے ہوئے، وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، اور وہاں قوالی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی، قوال اپنی قوالی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا۔ یہ سلسلہ جمعہ کے دن کا ہے، درگاہ کے اندر جو جھوم رہی تھی 35 ہفتے تک چلی ہمارے ہنم کنڈے میں۔ لوگ کافی آ کے ہجوم بڑھ جا رہا تھا، لوگوں کی، زائرین کی جو ہے شوق بڑھ جا رہا تھا کہ وہ دیکھنے کے لیے۔ 30-35 ہفتے کی بات کر رہا ہوں میں۔ میرا بھائی مرحوم صابر تھا، بڑا اللہ والا تھا، اس نے بولا یہ دنیا میں یہ کیا کرامتیں، اللہ کا ایمان ڈائریکٹ لانا چاہیے غیب سے، تو یہ تو یہود و نصارہ بھی نہیں مانے میراکلز کی وجہ سے، معجزوں کی وجہ سے۔ تو اس نے کیا کیا، ان کے جو مزار ہے اس کے اوپر، چھت کے اوپر قرآن رکھ دیا۔ اس کے بعد سے وہ چادر جھومنا احمد رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں بند ہو گیا۔ آپ ابھی بھی ہنم کنڈے میں جا کے پوچھ سکتے ہیں، وہاں پر ایک مزاور کے طور پہ ایک گھر بنا لی ایک خاتون، جو ہم جانتے ہیں اس کو، اور وہاں جو ہے زیارت کے لیے موز پھول وغیرہ لے آتے ہیں لوگ، اور جمعہ کے دن آپ جا کے وہاں پوچھ سکتے ہیں۔ تو میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں اس میں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے تابعین، تابعین، ہمارے جو ہے صحابہ، اور پھر بزرگان دین کے اوپر دین یہ رکھا، اور اس میں اتنی شان رکھی اللہ نے، شان خدا ہے، جو ہر وقت اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میں روز میراکل دکھاتا ہوں، اور یہ حق ہے۔ آپ 1400 سال میں لے لیں، کئی جگہ
جو ہے معجزے، کرامتیں، میراکلز آپ کے سامنے ہیں اللہ کے دین میں، اسلام میں۔ اچھا، اس میں ایک خاص بات بتانا ہے، مبین صاحب جو ہے، مبین صاحب خوال، وہ بہہ گئے تھے۔ ایک مرشد ان کو ملا، وہ کہہ رہا تھا کہ نماز قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے، لہٰذا ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صلاۃ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حنم کنڈے میں اس کو کافی جو ہے مارے یا پھر گالی گلوچ کرے وہ بوڑھے آدمی کو۔ وہ جو ہے پیلا شملہ، لمبی سی داڑھی اور پیلے کپڑے پہنتا تھا۔ اور ایک دفعہ اس کا جو مرید ہو گیا تھا ایک لڑکا، مجھے اچھا نام یاد نہیں ہے، خورشید یا راشد ایسا کچھ نام تھا لڑکا، 2 بھائی تھے، جوان تھا۔ حنم کنڈے کی عثمان پورہ مسجد میں ہم لوگ نماز پڑھے تھے، مسجد میں آ کے صلاۃ پڑھتے وقت جمعہ کے وقت میں کہنے لگا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے تم لوگ جو نماز پڑھو۔ تو اس طرح انسان بہک جاتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی دین کا ستون ہے اور نماز ہی جنت کی کنجی ہے بتایا۔ تو بہرحال انسان بہک جاتا ہے، گھوم جاتا ہے اسی باتوں کی وجہ سے۔ کل میں پہلی دفعہ ایک اردو بولنے والے کرسچن سے بات کی، پہلی دفعہ ہوا میرے اتفاق، کرسچن سے اردو میں ہم زبان ہو کے میں بات کیا۔ کراچی سے آیا ہوا ہے، کشمیر ریسٹورنٹ ہے یہاں 39 اسٹریٹ پر، 9th ایونیو پر۔ میں اکثر وہاں چائے پیتا ہوں، روز ہی جاتا ہوں، بارہا جاتا ہوں۔ تو میری ایک واڑکی ہے وہاں، ایک بار جا کر برابر جو ہے کشمیری چائے پیتا ہوں۔ وہ چند دنوں سے وہاں کام کر رہا ہوٹل میں۔ میں نے پوچھا تم کہاں سے ہو؟ کراچی کا کرسچن ہے، کیونکہ سلیب تھی اس واسطے بات کرنا چاہ رہا تھا میں نے کہا تم عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہو؟ سب سے پہلے تو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو میں بیٹا سمجھتا ہوں، پھر وہ پیغمبر ہے، پھر وہ خدا ہے۔ دیکھو، مونوتھیزم والا ایک لفظ نہیں ہے ان کے پاس۔ اگر پیغمبر ہے تو سوچنے والی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی تو وہی پیغام دیے، موسیٰ علیہ السلام بھی وہی پیغام دیے، داؤد علیہ السلام بھی وہ پیغام دیے، کتابیں بھی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ تمہارے پاس انجیل نہیں ہے، بائبل ہے نا؟ کہنے لگا انجیل بھی ہے ہمارے پاس، جبکہ اس کو یہ علم نہیں ہے کہ اللہ نے صرف قلب پر یعنی دل پر ان کے اتارا تھا، اور وہ کہتے تھے، اللہ ڈائریکٹ ان سے کہلوایا اپنی زبان سے، وہ کتابی شکل میں نہیں آئی، نہ آرڈرس آئے۔ جیسے تورات آئی تھی، آپ جا کے کوہ طور پہ لیے تھے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو اپنی امت کو دیکھو کر کے۔ پھر یہاں یہ موسیٰ علیہ السلام کے داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے زبور جو دی تھی، اس میں بھی جو ہے زبان سے بتایا انہوں نے۔ 2 کتابوں کی لکھی ہوئی نشانی نہیں ملے گی، زبور کی اور انجیل کی۔ لیکن یورپ والے تو انجیل نام جانتے بھی نہیں، اب یہ پاکستان کا کہنے لگا انجیل ہے۔ اب انجیل ہے تو اللہ نے دی، تو میں نے اس کو کہا کہ تم مانتے ہو کہ یہ کتاب انجیل ہے، تو پھر اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام سنے کہ نہیں سنے؟ وہ بھڑک گیا، کہنے لگا اچھا آپ سے بات کروں گا میں، کبھی سنڈے کے دن بیٹھ کے بات کریں گے۔ تو انسان بہک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ صحیح تلاش اللہ کی کسی کے پاس جستجو سے، فکر سے اور جو ہے اللہ کے خوف سے نہیں ہوتا ہے، انسان بہکتا ہے۔ اس واسطے اللہ نے اس کو آزادی دے دی، تو اپنی مرضی سے جو مذہب اپنانا ہے اپنا لے۔ میرے مسلمان، میں ایک بات سے بات ختم کر دوں۔ دیکھو، اللہ نے میری زندگی میں پتہ نہیں میں کتنے کپڑے پہنے، میں نے کتنے چشمے لگائے، کتنے ٹوپیاں لگائی، اللہ نے ساری نعمتیں دی، کھانے کی دی، کتنے غذائیں کھایا مجھے نہیں معلوم، کیونکہ امریکہ میں بے شمار ممالک کے آپ کو جو ہے فوڈ مل جاتا ہے یہاں۔ کئی جگہ میں نے جو ہے راتیں بتائی، اللہ نے میرے راتوں میں حفاظت کی، ہر وہ گھر میں، کبھی انڈیا میں تو کبھی امریکہ میں بھی، میں جماعتوں میں بھی نکلا تو ہر جگہ اللہ میری حفاظت کی۔ کبھی میں مکے میں تھا، مدینے میں تھا، اللہ نے حفاظت کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر نعمت مجھے دیا، تو میں پوچھ لیا اس سے کہ میرا خدا کون ہے؟ شان خدا یہ ہے کہ اللہ نے مجھے خواب میں بتایا میں تمہارا
اللہ ہوں، میں تمہارا گاڈ ہوں، بھگوان ہوں، ایشور ہوں۔ تو میرے دشمن اسلام، تم بہکنے سے پہلے پوچھ لو اللہ کون ہے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی نشانی کعبہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں نہ تو یہودیت ہے، نہ تو نصرانیت یعنی کرسچینٹی، نہ جوئشزم ہے۔ نشانیاں دیکھو نا۔ اور پھر اگر سے موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یہودی اپنا مذہب بنائے تو ان کا سینیگاڈ بھی نہیں ہے پہلے سے، ایک دیوار بتاتے ہیں خالی وہ اسرائیل میں، مقدس دیوار کی طرح۔ اسی طرح کرسچینٹی میں چرچ نہیں ہے دنیا کے کسی بھی حصے میں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام کی جو مکہ ہے، آج جو حج ہو رہا ہمارا، حج کے لیے جو زائرین جا رہے حاجی، وہ جگہ ابراہیم علیہ السلام کی، آ کے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں خدا ہوں، یہ میری جگہ ہے، میری عبادت کرو، اللہ کی نہیں۔ سوچنے کے لیے دے رہا ہوں، ہر طریقے سے دے رہا ہوں، ہر بات نہیں دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا کہ دیکھو گرو گرنتھ اور جو ہے ایسی کتابیں دنیا میں بے شمار آ گئی جو انسان لکھ لیا۔ اب گرو نانک کی بھی ایک خاص بات دیکھ لو، ان کے پاس سے پہلے سے کوئی ان کا جو ہے گرودوارا نہیں ہے دنیا میں۔ ایک ہی نشانی ہے دنیا میں آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت رہے گی، وہ مکہ ہے۔ اب میں دنیا میں انسان کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو جب تم چلتے ہو سڑک پر، اللہ تمہاری حفاظت کرتا ہے، ٹرین میں حفاظت کرتا ہے، پلین میں حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ تم ایک ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو وہ زہر کا انجیکشن بھی دے سکتا ہے، یا پھر کوئی بھی جو تمہارے جسم کو آلے لگاتے ہیں، وہ لوگ آج کل کے ایکوپمنٹس جو لگاتے ہیں سائنٹیفک آپ کو اسکیننگ کرنے کے لیے، یا پھر کوئی بھی جو ہے آپ کا بلڈ پریشر یا کوئی بھی چیز، اس میں کرنٹ بھی آ سکتا ہے، آپ مر بھی سکتے ہو، حادثات ہو سکتے ہیں۔ دیکھو ڈاکٹر کی ہی نہیں بلکہ کہیں بھی کسی بھی قسم کے حادثات ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اے انسان، میں نے تم کو یہ ہاتھ دیا، اس میں کے اندر کی جو ہڈیاں ہیں وہ پوری اللہ بتاتی ہے، یہ میرا میراکل ہے۔ تمہاری آنکھ سے تم دیکھتے ہو، میں دیکھ رہا ہوں، کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، تم کو وہ صفت دی۔ تم سن رہے ہو، وہ بھی سمیع ہے، سنتا ہے۔ تم انسان کو مار دیتے ہو، وہ بھی مارتا ہے۔ تم انسان کو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر کر کے بچہ پیدا کرتے ہو، وہ بھی پیدا کرنے والا، تم بھی پیدا کرنے والے، مجازی طور پہ دکھا رہا ہے۔ لیکن بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی انسان کو کہ انسان کو اللہ نے روح پھونکی اس کے جسم میں، آدم کے، اس کے بعد انسان پیدا ہوا، قیامت تک آدم کی اولاد آتے رہے گی، مگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کیوں نہیں پہچاننا چاہ رہا؟ اللہ تعالیٰ تم سے وہ کامیں لے رہا ہے اس ہاتھ سے، جو دنیا میں کئی جو ہے بلڈنگیں تمہارے سامنے ہیں، کئی جو ہے تم انٹرٹینمنٹ کی چیزیں دیکھ رہے ہو، کیمرہ ہو یا ویڈیو ہو یا جو ہے لیپ ٹاپ ہو یا آئی پیڈ ہو یا ٹیبلٹ ہو، اس طرح سے کمپیوٹر کی دنیا بھی تمہارے ہاتھوں سے چل گئی۔ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ تمہارے ساتھ بھی کروا رہا ہے، لیکن کروانے والا کون ہے یہ ایک بار معلوم کر کے اللہ کے ہو گئے تو اللہ کی ساری باتیں سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کو سپرد کر دو اپنے آپ کو، کیونکہ چیلنج ہے اللہ کا، تم مرنا مسلمان کہہ رہا ہے، ورنہ اگر تم ہندو مرو گے نقصان ہوگا، کرسچن مرو گے نقصان ہوگا، سردار مرو گے نقصان ہوگا، جہنم کو بھر دے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تم کو نعمتیں دی، سانس تک دی، ہر سیکنڈ سانس تمہاری گواہی دے رہی اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں تمہارے پاس ہے۔ تم رات سوتے ہو، تمہارے کی حفاظت ہوتی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تم دنیا میں کاروبار کر کے گھر لوٹتے ہو، کتنی بڑی نعمتیں دے رہا، ہر روز تم کو خوش کر رہا۔ کیا اس کو خوش کرنے کے لیے ایک بار نہیں پوچھ سکتے ہم میرا خدا کون ہے؟ شان خدا تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔